بہرحال اپنی قسمت سمجھا میں سے، تو اس وقت یہ شعر میری زبان سے قرآن پڑھنا جب بیٹھا عجیب بات ہوئی، ورق ورق پہ چہرہ نظر آیا، ورق ورق پہ وہ چہرہ دکھائی دے، تو یہ واقعہ تھا اس میں. ایسے ہی وہ غزل ہے میری جو ابھی اخیر میں چھپی نہیں ہے، وہ میں نے ہاتھ سے نہ قرود ہے نہ سلام ہے، نہ جانے کون مقتدی نہیں ہوش، کون ہے مقتدی کون امام ہے، پورا شعر مجھے یاد نہیں. تو وہ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک دفعہ فجر کی نماز پہلے میں بیٹھا اپنے اجواء غورہ میں، پھر نماز پڑھنے لگے، اس کے بعد وقت ہو گیا، حالانکہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو چھوڑ کے نماز پڑھیں. بہرحال چونکہ فرض ہے تو نماز پڑھنے جب ہم کھڑے ہوئے تو اب ہم کچھ صورت ہی نہیں یاد آ رہی. سورہ فاتحہ پڑھ کے اب بھول گیا ہم کیا پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی بھی تھی نہیں پڑھی تھی، پھر ہم کوئی یاد نہیں ہے رکوع کیا سجدہ کیا، اب یہ یاد نہیں کہ ہم نے رکوع کیا بھی نہیں، سجدے کتنے کیے پتہ نہیں، کچھ یاد نہیں ہے. تو اس وقت بھی یہ غزل پوری ہے، تو وہ مجھے یاد نہیں ہے، ایمان میں ہاتھ سے لکھی، اس کا مقطع بھی بہت اچھا ہے، اس کا مقطع بھی بہت اچھی ہے. ثانی مصرع یاد ہے، مجھے دیکھ کے کہیں لوگ سب شہ مرتضیٰ کا غلام ہے. پہلا مصرع اس کا ہے. اشعار مجھے اپنے بھی نہیں یاد رکھتے، مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں شاہ ہوں، مطلب اس قسم کا شعر مصرع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بادشاہ ہوں اور اونچی سے اونچا مقام میرا، اگر لوگ مجھے دیکھ کے کہیں سب شہ مرتضیٰ کا غلام ہے، یعنی مجھے اگر دیکھ کر حشر میں ساری دنیا میں لوگ یہ کہیں شہ مرتضیٰ کا مطلب اپنے پیر مرشد سے حضرت مولا سے نہیں، کہ دیکھ کر لوگ اگر یہ سمجھیں یہ کہیں کہ یہ غلام ہے ان کا، تو ہمارے لیے بادشاہی سے بھی کم ہے، بادشاہی سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ یہ اصل میں بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی چیز ہے، مرشد کے مقام کو سمجھنا اور اس کو سمجھنا بہت بڑی چیز ہے. ہوتا یہ ہے کہ اب اگر مرشد خود سے ہی کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے کو پجوانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اصولی بات ہے، یہ اصل میں مرشد کوئی نہیں ہو، چاہے وہ اتنی قابلیت مرشد میں نہ بھی ہو، لیکن اگر وہ مریض ہے تو اس کے لیے سب کچھ ہے. تو وہ یہ بہت بڑی دولت ہے، اور حقیقتاً بات یہ کہ اس کے مقابلے میں بادشاہی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ صحیح معلوم ہے اپنے کو غلام سمجھنا، کہ لوگ بھی غلام کہیں، لوگ بادشاہ کہیں تو وہ ہماری غلامی کہیں زیادہ اس سے اچھی. تو یعنی یہ کہ اپنے کو غلام کہنا اور سمجھنا بہت بڑی چیز، آسان نہیں ہے. کہنے کو تو سب کہتے ہیں ہم آپ کو غلام سب کہنے سب کہتے ہیں، لیکن غلامی کا یہ مطلب نہیں ہوتا. غلامی کا مطلب ہوتا ہے اپنے کو مٹا دینا، اپنے مرشد کے اوصاف میں گم کر دینا اپنے کو. تو اصل میں اصل چیز یہ ہوتی ہے. تو وہ تھوڑے اشعار یاد رہتے نہیں اصل میں. دوسرا اس کا یاد ہے کہ مجھے لوگ دیکھ کے کہیں سب شہ مرتضیٰ کا غلام ہے، کاش یہ میری قسمت ہو. بہرحال یہ ویسے 2-3 موقع آئے، اور وہ بھی جو ہماری شاعری جو شروع ہوئی تو میں نے لکھا اس میں، وہ بھی ایسا ہی تھا. پہلی دفعہ میں حاضری دی مدینہ شریف، تو غالباً 1940، تو اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ شام کو گیا. ظاہر ہے کہ وہاں مدینہ جا کے سوائے زیارت کے وہاں اور کیا ہے.
کوئی گھومنے کی جگہ تو ہے نہیں وہ. زیادہ تر لوگ صرف مزار مبارک پر ہی رہتے ہیں, وقت نہیں گزارتے ہیں. تو وہ اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ